علامہ اجلال حیدر نقوی کی تقریر اور مجلس سننے کے لیے آفیشل چینل سبسکرائب کریں۔ تیسری نشست عشرہ اولیٰ کی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان اللہ کی حرمتیں، بار بار دہراؤں گا نہیں، جو پہلے دن سے مجلس میں آ رہے ہیں۔ دو تقریریں آپ کے اذہان حالیہ میں محفوظ ہوں گی۔ ارشاد ہو رہا ہے جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا اس کے رب کے دیت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر وارث قرآن نے بتایا کہ اللہ کی حرمتیں تین چیزیں ہیں جن کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، ایک اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کعبہ، اور ایک رسول کی اطاعت۔ آل نبی بھی اللہ کی حرمت ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا تھا کہ قرآن جو اس کی حرمت ہے، جو اس کی کتاب ہے، جس کی تعظیم کرنا ہے، اسی قرآن میں اس کا نور بھی ہے، اس کی حکمت بھی یہی قرآن ہے۔ آپ کے ذہنوں پہ بوجھ تو نہیں ہے؟ اب دیکھیے قرآن نور بھی ہے اس کا، قرآن حکمت بھی ہے اس کی۔ بغیر تمہید کے پہلے لمحے سے بات شروع کر رہا ہوں، اور یہ حدیث تو ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ زور پہ بولیں گے تو تھوڑی دیر میں لگا لیتا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، پڑھ کے آتا ہوں، اور یقیناً مومنین کا جذبہ آپ کو معلوم ہے۔ حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور اسی سے مجلس شروع ہو جائے گی۔ حدیث ہے اس شہنشاہ کی جو کائنات کا امیر ہے، کاتب تقدیر ہے، نبی کا ویر ہے، یعنی امیر المومنین نے فرمایا، تفسیر اہل بیت میں موجود ہے، فرمایا ما للہ نباء اعظم منی وما للہ آیت ہی اکبر منی۔ میرے مولا علی نے فرمایا، وقت ضائع کرنے کے لیے ہے نہیں، جڑ جائیے میرے ساتھ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی خبر، کوئی نبا مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی خبر مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے، اور فرمایا اللہ کی کوئی آیت مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ میں اللہ کی عظیم خبر ہوں، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ قرآن میں کیا ہے؟ آیتیں، اور میرے مولا فرما رہے ہیں میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ اب دیکھیں قرآن جو اللہ کی حرمت ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی حکمت ہے، اسی قرآن میں کائنات اللہ کے نام کی قسمیں کھاتی ہے۔ جسے دیکھو اللہ کی قسم، خدا کی قسم، آپ بھی بول لیجئے آپ کو یہ اللہ کی قسم، تھوڑا سا چہرے پر شاش کر لیجئے۔ لیکن پھر اسی قرآن میں نہیں جانتا، ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ جس کی قسمیں کائنات کھائے، وہ اللہ بھی قرآن میں قسمیں کیوں کھا رہا ہے۔ انتظار کرنے کا وقت نہیں، جو پیچھے بیٹھے ماتمی عزادار مومن علی والے آپ بھی جڑے ہوئے ہیں، آنے والے آ کے بیٹھتے رہیں گے، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے۔ سورہ بروج کا ابتدائیہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے برجوں والے آسمان کی قسم ہے۔ آپ کو بھی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے والوں، آپ کو بھی قسم ہے، پیچھے نہ رہ جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے برجوں والے آسمان کی قسم ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدے والے دن کی قسم ہے۔ قسم اٹھوا لے، میرا بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی لب سیلوں، ایک گھنٹہ ایسے ایسے کرتا رہا، اس کے بعد جاتے ہوئے پوچھوں سمجھ گئے کیا کہنا ہے؟ بولیے یار خدا کے لیے، کچھ نہیں کہوں گا میں، یقین مانے، دعائی دوں گا، تھوڑا سا زبان سے بولیے۔
برجوں والے آسمان کی قسم، وعدے والے دن کی قسم، اور آپ کو جگایا اس لیے تھا، روایت نہیں ہے، قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، گواہی دینے والے کی قسم، جس کی گواہی دی گئی اس کی قسم ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، مشہود جس کی گواہی دی گئی۔ ویسے آج جاگتے رہنا سونا نہیں، زمین گرم ہے لیکن جاگ کے سونا۔ شاہد کی قسم، مشہود کی قسم، گواہی دینے والے کی قسم۔ آپ تو دیتے ہو، آپ تو بولو، جس کی گواہی دی گئی اس کی قسم۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا قسمیں کھا رہا ہے اللہ؟ اللہ کے قسمیں کھا رہا ہے، اللہ ہی جانے۔ کسی آسمان کی قسم کھا رہا ہے جس آسمان کے نیچے گناہ ہوتے ہیں۔ ابھی آسمان سمو سے نکلا ہے جس کے معنی رفعت و بلندی کے ہیں۔ برج کی جمع ہے بروج، برج کہتے ہیں بلند و بالا مکان جہاں تک بشر کی رسائی نہ ہو۔ دیکھا ہوگا آپ نے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے لوگ، اس کے نام بھی لکھ دیتے ہیں برج فلاں، برج فلاں۔ وہ برج کا یہی معنی ہوتا ہے کہ بہت بلند ہے، لیکن وہ تو انسان نام رکھتا ہے، لیکن برج کا معنی کیا ہے؟ وہ بلند و بالا مکان جہاں تک رسائی نہ ہو۔ یہاں تک تو ناسا کی سیٹلائٹ پہنچی ہوئی ہے، نہیں رکھتے آپ جانکاری ہے؟ ایسے ہی ہے، یہاں تک تو سائنسدان کے راکٹ جا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ اسی آسمان کی قسم کھا رہا ہے؟ انہی برجوں کی قسم کھا رہا ہے؟ حالانکہ یہ برج بھی 12 ہی ہے۔ نہیں جاگیں گے آپ، میں اسی روانی سے پڑھتا رہوں گا۔ پہلی آیت کی تفسیر رسول نے اپنی زندگی میں خود فرمائی۔ جب لوگ وفد کی صورت میں آئے، آگے بیٹھے، یا رسول اللہ، وہ لوگ کافر اور مشرک کیوں ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں؟ اگر وہ ستاروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو اللہ بھی تو قسمیں برجوں کی کھا رہا ہے۔ جاگیے خدا کے لیے، علی والے جو بیٹھے ہیں، اللہ بھی تو قسمیں کھا رہا ہے۔ پھر وہ لوگ کیوں مشرک ہیں؟ وہ بے دین کیوں ہیں؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ اگر وہ پوجا کر رہے ہیں، اللہ بھی تو قسمیں کھا رہا ہے۔ تفسیر کی ذمہ داری ہے، اور آپ جانتے ہیں کانوں سے سن کر کانوں تک پہنچانے کی نہیں، آنکھوں سے پڑھ کے سماعتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ چہروں کے صحیفے ٹھیک رکھیے گا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیا قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، نبی نے فرمایا جاہلوں، نہ اس آسمان کی بات ہے، نہ حمل، سور، میزان، جدی، اقرب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کیا قسم کھا رہا ہے؟ رسول نے فرمایا اما السماء فانا واما البروج فاوسیائی، فرمایا یہاں سما آسمان سے مراد میں محمد ہوں، اور برجوں سے مراد میرے 12 جانشین ہیں۔ شیعہ سنا شریف بیٹھا ہے، تو دل کے دروازے کھلے رہے، تھوڑی سی داد والی کھڑکی بھی کھلی رکھو، گرمی بہت ہے، ہوا کراس ہوتی رہے۔ تو سما آسمان میرے نبی، برج نبی کے 12 جانشین۔ آہستہ سے ایک بات کہوں، اگر میرا ساتھ دے تو، حالانکہ برج قرآن میں اللہ نے رسول کے 12 اوصیاء کی قسم کھائی ہے، لیکن بظاہر نجومی بھی یہ جو آسمان پہ برج ہے یہ 13 نہیں بنا سکے۔ مجلس ہو گئی، آپ کہیں کھوئے بیٹھے ہوتے میرے مزاج کے لوگ ہیں، یہ بھی 12 ہی ہے بھائی۔ اب رسول فرما رہے وَأَئِمَّةُ بَعْدِي أَوَّلُهُمْ عَلِي وَآخِرُهُمُ الْمَهْدِي صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا یہ برج میرے 12 جانشین ہیں، 12 حجتیں ہیں جو میرے بعد مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ ان میں پہلا علی، آخری ہمارا قائم ہے۔ تو نہیں گئے ہیں آپ؟ تو اب میں کہوں اللہ کہہ رہا ہے مجھے محمد کی قسم، تفسیر تو میں نے پہنچا دی، اللہ کہہ رہا ہے مجھے محمد کی قسم، جہاں تک آواز جا رہی ہے مجھے کسی کا ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسین کی قسم۔ جملہ کہوں، اللہ ان کے نام کی قسمیں کھائے، قرآن کی آیت بنتی ہے، توحید پہ دھبا نہیں آتا، میں نماز میں ان کا نام لے لوں باطل کیسے ہو جاتی ہے۔
اپنے دل کو مسلسل جلا جہنم میں، کہے گا حشر میں خالق علی کے دشمن سے، کہے گا حشر میں خالق علی کے دشمن سے، نہیں علی سے محبت جا جہنم۔ چلو کل پوری مجلس اسی پہ ہوگی، ابھی آپ میرے ساتھ رہیں، جڑے میرے ساتھ، سلامت رہے گا۔ اچھا کیا قسم کھائی؟ نبی کی قسم، نبی کے 12 جانشینوں کی قسم، یہ ذہن میں رکھے گا، آپ کو قسم ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ پہلی آیت کی تفسیر سرکار نے اپنی زندگی میں فرمائی، اگلی آیت تشریح تفسیر ہے۔ آپ کے اور میرے 5ویں امام سرکار ابو جعفر علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 5ویں مولا سے سائل نے آ کے سوال کیا، مولا یہ تو سمجھ آ گیا، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے شاہد و مشہود، شاہد کی قسم گواہی دینے والا، مشہود کی قسم جس کی گواہی دی گئی اس کی قسم، مولا یہ شاہد کون ہے؟ فرزند رسول یہ مشہود کون ہے؟ 5ویں امام نے مسکرا کے فرمایا اما الشاہد رسول اللہ والمشہود امیر المومنین، فرمایا شاہد رسول ہے اور جس کی ولایت کی گواہی دی گئی میرا دادا علی ہے۔ آپ یہ سلامت ہیں، بندے نہیں بولتے، عقیدہ بولتا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا ایسے اٹھ جاتے ہیں، بھائی یہ نہیں اٹھ رہے، ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں جو ولایت پسی ہوئی ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور دعا ہے کہ باقی بھی اسی طرح حق ادا کریں سننے کا۔ فرمائے شاہد رسول مشہود میرے دادا علی جس کی ولایت کی گواہی دی گئی۔ گرمی ضرور ہے، زمین بھی گرم ہے، ساتھ دو میرا تو بات چھیڑو۔ اچھا کہاں گواہی دی گئی علی کی ولایت کی؟ میدان، سبحان اللہ بولیے، میدان غدیر میں، غدیر میں شاہد رسول ہے۔ اے ادھر میرے قریب آئی، اپنے ذہن دے تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے، جس کے میدے کو علم راسا ہے۔ غدیر میں شاہد کون ہے؟ گواہی دینے والے رسول مشہود مولا علی۔ یہ بچے جو بیٹھے جوان توجہ رکھنا، سلامت رہے آپ، لیکن غدیر سے پہلے شاہد علی ہے۔ بولیے خدا کے لیے، غدیر سے پہلے شاہد علی، مشہود رسول، کیونکہ قدم قدم پہ علی نے رسالت کی گواہی دی۔ میری نہ مانو، ہو سکتا ہے نہیں مانو گے، قرآن کی تو مانو گے۔ سورہ ہود میں اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اللہ کہہ رہا ہے ایک تو میرا محبوب ہے جو واضح بینہ لے کے، واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور دوسرا اس کا شاہد، اس کا گواہ ہے جو بلا فصل اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وَمِنْهُ، اور رسول کا گواہ اس میں سے ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ نعرہ علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ ہاں بولیے ورنہ بادل بولنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کل بھی مخاطب کرتا رہا ہوں میں، آج بات ہی وہی کی ہو رہی ہے، اس لیے آپ بول لیجئے تاکہ وہ تھمے رہے جب تک آپ بولتے رہے۔ ہم چلے جائیں تو پھر وہ گرجتے رہے، برستے رہے، چلتی رہے نا بات۔ غدیر کیا فرمایا کہ نبی کا شاہد، نبی کا گواہ، آیت کہہ رہی ہے نبی میں سے ہے، اور پوری کائنات میں سوائے میرے مولا علی کے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس کے لیے رسول نے فرمایا ہو یا علی لاموں کا لہمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔
یا علی تو اور میں ایک ہی نور کے دو حصے والیوں میں نور واحد یا علی تیرا خون میرا خون گھبرانا نہیں تیرا گوشت میرا گوشت رسول کہہ رہے دموں کا دمی دموں کا دمی یہ کاف ضمیر کی تیرا خون میرا خون دمی دموں کا نہیں کہا میرا خون تیرا خون نہیں کہا علی کے خون سے اپنا رشتہ جوڑا کیونکہ نبی جانتے تھے ایک صدی آئے گی کچھ ایسے ناقص علم کے چراغ لے کے نکلیں گے جو ابو طالب کا ایمان ڈھونڈیں گے اس لیے نبی نے کہا تیرا خون میرا خون کیونکہ بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑتا ہے سلامت رہے آپ اب سارے یا علی بولے ڈر گئے بادل سے تیرا خون میرا خون تو نبی کا شاہد نبی کا گواہ نبی میں سے ہے تو غدیر سے پہلے شاہد علی قدم قدم پر علی نے گواہی دی رسالت کی دعوت ذوالشیرہ کو دیکھیں جب وہ آتے تھے کھاتے تھے چلے جاتے تھے نہیں بولے شجاع آباد والے وہ آئے کھایا اور چلے گئے اس وقت بھی ابو طالب کا بیٹا کم سنی میں اٹھ کے کہتا تھا انا نصرک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی گواہی دیتا ہوں میں آپ کی نصرت کرتا ہوں تو قدم قدم پر علی نے رسالت کی گواہی دی زبان سے دی آذان میں دی گھر میں دی نماز میں دی عبادت میں دی میدان میں دی مسجد میں دی میدان جنگ میں دی احد کے میدان کو دیکھ لو جب شیطان نے نعرہ مار دیا تھا قد قتل محمد محمد مارے گئے لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ گئی لوگ بھاگنے لگے ایسے میں ابو طالب کا لال بڑے اطمینان سے چل کے آیا علی نے اپنا ہاتھ رسول کے بازو کی بنیاد میں رکھا اپنے سر سے بلند کیا چاروں طرف پھیر کے فرمایا ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ اے لوگوں یہ دیکھو اللہ کا نبی میرے ہاتھوں پہ زندہ ہے اٹھانے والا ید اللہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے اسی لیے آج تک نبوت زندہ ہے اٹھانے والا کون ہے ید اللہ اللہ کا یہ میرے ہاتھ پہ زندہ ہے تو نبی کو اٹھایا علی نے وقت گزرتا رہا کیونکہ شاہد علی ہے مشہود رسول ہے جاگے گا ایک وقت آیا جانتے ہیں گرمی اتنی پڑ رہی تھی ملتان کی گرمی کیا ہے لک و دک صحرا سے گزر رہی تھی سواری رسول کی اتنی گرمی کے دانہ زمین پہ گرے تو پھن جائے جوتی سے پیر باہر آئے تو شامی کباب بن جائے جاگے گا اتنی تپتی ہوئی گرمی میں اللہ نے حکم بھیجا یا ایھا الرسول بلغ شیعہ اس آیت میں نہ بولے تو پھر کس کو جا کے سنایا جائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک اے میرے حبیب پہنچا دے وہ کل تجھے اٹھایا تھا علی نے هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے کل آپ کو علی نے اٹھایا تھا آج آپ علی کو اٹھائیے علی حق علی حق دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری زندہ باد کل آپ کو اٹھایا علی نے آج آپ علی کو اٹھائیے اور پھر آپ جانتے کیا ہوا ممبر بنایا گیا اب تو بولیے کس چیز کا ممبر تھا پلانوں کا کس کا ممبر تھا پلانوں کا ممبر تھا یہ وہی نبی نہیں زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے چاند مسکرائے وہی نبی نہیں چٹکی خاک پھینکے مکہ اندھا ہو جائے میرے نبی اشارہ کیجئے آپ سردار انبیاء ہے گزرے ہوئے انبیاء تخت منگوا لیتے ہیں انہیں نبوت آپ کے دروازے سے ملتی ہے جیسے کل کی مجلس یاد ہے آپ اشارہ کرتے مکے سے منگوا لیتے مدینے سے ممبر منگوا لیتے لیکن اللہ نے کہا نہیں میرا حبیب انوکھا ممبر بنا اب علی والے نہ بولے تو پھر کیا سنایا جائے ہاں زیادہ امتحان نہ لینا میرا انوکھا ممبر بنا کیوں میرے اللہ فرمائے جس ممبر سے تو نے نماز پہنچائی جس ممبر سے تو نے روزہ پہنچایا جس ممبر سے تو نے قرآن پہنچایا جس ممبر سے تو نے احکام پہنچائے اگر ولایت بھی اسی ممبر سے پہنچائی تو کل کا ملا کہہ دے گا بس اتنی ضروری ہے جتنی نماز
آپ جیے، آپ کی جوانی سلامت رہے، جو ہاتھ اٹھے ہیں، جو بولے انوکھا ممبر بنا، انوکھا ممبر بنا۔ اب دیکھیں ہر پڑھنے والا نقطہ بیان کرتا ہے، کیونکہ معصوم کے ہر عمل میں اتنی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ممبر بنا اور پلانوں کا بنا، کیونکہ وہ دور موٹر ویز کا نہیں تھا، سڑکیں ایسی نہیں تھی، پہیے کا دور نہیں تھا، 125 تو تھی نہیں، نہ کرولا چلتی تھی، ہر بندے کے پاس اونٹ تھا، اونٹ سے ہر بندے کا واسطہ تھا، چاہے تاجر ہو یا مسافر، اونٹ سے واسطہ ہر بندے کا رہتا تھا، ہر گھر میں اونٹ موجود تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا پلانوں کا ممبر بنا، تاکہ کل نماز بھولے تو بھول جائے، روزہ بھولے تو بھول جائے، حج بھولے تو بھول جائے، لیکن جب اونٹ تیار کرنے کے لیے پلانوں پہ ہاتھ ڈالے، من کو تو مولا یاد آئے۔ بات ابھی میں نے شروع کرنی ہے، ممبر بنا، اور پھر دیکھو آیت کا مزاج بتا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے میرے حبیب پہنچا دے وہ جو نازل کیا جا چکا، یعنی علی کی ولایت غدیر میں نہیں آئی، بول لے غدیر میں نہیں آئی، آیت کا مزاج ہے ما انزل، وہ جو پہلے نازل ہو چکا ہے۔ آپ پتہ کیسے سنتے ہیں؟ وہ جو پہلے نازل ہو چکا ہے وہ پہنچا دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، میں ضامن شاہ جی سے کہوں کہ فلاں ڈیٹ میں یا شجاع آباد میں یا کینٹ ایریا میں رہنے والوں میں یہ چیز بٹوا دے۔ اب میں نہیں آ سکا اس تاریخ کو، میں نے مونی شاہ سے کہا ذرا ضامن شاہ جی سے جا کے کہہ دو کہ وہ جو میں نے کہا تھا بانٹنے کے لیے، اب تو سمجھئے اتنا آسان کر دیا میں نے، تو اللہ کہہ رہا ہے جبریل جا کے میرے حبیب سے کہو پہنچا دے وہ۔ اگر امتحان لے گے تو میں آپ کا امتحان لوں گا۔ اور پھر دیکھیں غدیر کا میدان، اور یہ آیت بتا رہی ہے، بلکہ ملا کا ڈھونگ بے نقاب کر رہی ہے، جو یہ کہتا رہتا ہے سارا سال کہ ہم نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم روزے کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم حج کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی لیے لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں نماز کو کہیں تبلیغ نہیں کہا، روزے کو کہیں تبلیغ نہیں کہا، حج کو کہیں تبلیغ نہیں کہا۔ یہ احکام ہے، نماز پڑھنی ہے، نہ پڑھنے کی سزا ہے، روزہ رکھنا ہے، نہ رکھنے کی سزا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہیں نماز کو تبلیغ نہیں کہا۔ بلغ کا لفظ آیا ہی صرف ایک مقام پر ہے اور صرف ایک حقیقت کے لیے آیا، کہا غدیر کے میدان میں، تو غدیر میں رسول نے نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، بلکہ علی کی ولایت پہنچائی۔ تو پھر ماننا پڑے گا اس آیت نے فیصلہ کیا مبلغ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کی ولایت پہنچائے۔ سبحان اللہ، تیری نسبت سے یہ اسلام، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ الزام مولا بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، جوانوں کو طاقت دے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اٹھ کے نعرہ لگایا، مجھے ایک روایت یاد آ گئی تھی، لیکن چلو ابھی عنوان کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ علی والا بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے، بزرگ ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا تھا نا مولا آپ کی محبت مجھے جوان رکھتی ہے، رہیے گا میرے ساتھ۔ تو بلغ کا لفظ آیا، پہنچا دے وہ جو پہلے نازل کیا جا چکا ہے، یعنی علی کی ولایت جبریل نہیں لایا۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، کتابیں پڑھیے، تفاسیر کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت جبریل نہیں لائے، نماز جبریل لائے ہیں، روزہ جبریل لائے ہیں، احکامات جبریل لائے ہیں، قرآن جبریل لائے ہیں۔ مولا صادق فرماتے ہیں واللہ جاءت ولایت علی ابن ابی طالب من السماء مشاہفتا، فرمایا شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر پردے کے باہر بٹھا کر پردے میں کہا میرے محبوب علی کی ولایت پہنچا دینا جب میں یاد دلاؤں۔
میں نہیں سنا، اگر ماحول بن گیا تو سنا دوں گا. دیکھو چلتے ہوئے فرمائش آ گئی. ہاں بات اسی پہ کروں گا لیکن توجہ میرے ساتھ رکھیں خدا کے لیے. دیکھیں مہمان بھی ہوں آپ کا، مومن بھائی بھی ہوں آپ کا، تھوڑا سا اپنے اذان میرے قریب لے آئیے، تھوڑا سا دوستی کر لیجئے مجھ سے، رابطہ بحال کر لیجئے. پڑھوں گا یہ آیت یا فرمان معصوم، ادھر ادھر کی بات ہو دیوار پہ مار دیجئے گا. کہ علی کی ولایت کا معیار اللہ نے یہ نہیں سمجھا کہ جبریل لائے، کیونکہ علی کی ولایت ہے. اور ولایت علی پچھلے سال کا عنوان یاد ہے، کلیہ مطلقہ الہیہ ہے. اچھا اب شاہد ہے علی غدیر سے پہلے، مشہود رسول، غدیر میں شاہد رسول، مشہود علی، گواہی دی گئی. اب ذرا سا آپ کی توجہ چاہیے. جو گواہی علی نے دی محمد الرسول اللہ، یہی دی نا. جو گواہی علی نے دی وہ شیعہ بھی دے رہا ہے، دیوبندی بھی دے رہا ہے، اہل حدیث بھی دے رہا ہے، وہابی بھی دے رہا ہے. جاگو خدا کے لیے، وہ گواہی سب دے رہے ہیں. اور جو گواہی رسول نے دی علی ولی اللہ، وہ ہر شیعہ بھی نہیں دے رہا ہے. میں کچھ کہہ گزرا، میں نے کچھ کہہ دیا، شاید آپ تک پہنچا کہ نہیں ہے. یعنی محمد الرسول اللہ وہ گواہی ہے جو علی نے دی، اسے سب دے رہے ہیں. لیکن جو گواہی رسول نے دی علی ولی اللہ، وہ صرف خالص شیعہ، ہر بندہ نہیں دے رہا. علی کی دی گواہی چھوڑ نہیں رہے، رسول نے جو گواہی دی اسے اپنا نہیں رہے. چلیے میرے ساتھ. اب آسمان رسول، برج رسول کے 12 جانشین، گواہی دینے والے رسول جس کی ولایت کی گواہی دی گئی کون ہے؟ مولا علی. تو بات آگے بیچ میں ایک آیت ہے والیوم الموعود، اللہ کہہ رہا اور وعدے والے دن کی قسم ہے. تو پھر وعدے والا دن کون سا ہوگا؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو کہہ گئے ان کے لیے شکریہ، ممنون. قرآن سے پوچھتے کیونکہ ان القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہے. یوم کہتے ہیں عربی میں دن کو، یوم کے اوپر لگا ہوا ہے الف لام، کوئی خاص دن ہے جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے. اے قرآن مجھے بتا یہ کون سا دن ہے جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے؟ آیت میں نے پڑھنا ہے، اور اس آیت میں بھی اگر کوئی نہ بولا تو پھر مجھے شک پڑ جائے گا، کیونکہ ہو شیعہ ہو علی والا اور اس آیت کو نہ جانتا ہوں، یہ بات جڑتی نہیں ہے. بتا یہ الیوم کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت پکار اٹھی الیوم اکملت لکم دینا. قرآن سے گفتگو چل رہی ہے. قرآن نے بتایا کون سا دن ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ الیوم وہ ہے جس دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں نعمت میری تمام ہو گئی. جاگ کے سننا ہے قرآن. ہوتی روایت تو کہتا ضعیف ہے، اب ہے قرآن، ہے آیت. اللہ کہہ رہے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں اللہ اس بات پہ راضی ہو گیا. کون سے دن؟ غدیر والے دن، کہ اسلام کو دین کہا جائے. ابھی آپ پڑھ رہے تھے آج کے دن میں راضی ہو گیا کہ اسلام کو کیا کہا جائے؟ دین کہا جائے. کیا نہیں علی کی ولایت سے پہلے؟ توحید ہے، رسالت ہے، قرآن ہے، حج کر کے آ رہے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن علی نہیں. اللہ اسلام کو دین نہیں مان رہا جب تک علی نہ آئے. اللہ اسلام کو دین نہیں مانتا. میری جان پھر علی کے بغیر تجھے مسلمان مانے گا؟ تو سب کچھ ہے علی سے پہلے، علی نہیں. وہ کہتے ہیں میں اسلام کو دین نہیں مانتا. جو ہی ولایت کا اعلان ہوا رضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ راضی ہو گیا کہ اسلام کو کیا کہا جائے؟ دین کہا جائے. تو الیوم وعدے والا دن کون سا ہے؟ غدیر کا. بولیے وہ الیوم کون سا ہے؟ یعنی جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن کی بھی قسمیں اللہ کھا رہا ہے. نہ بولو امتحان لو میرا میری نہ مانو. آؤ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں.
آیت ایک ہے لیکن دو سوروں میں ملتی ہے، سورہ معارج میں بھی، سورہ زخرف میں بھی۔ جو آگے بچے بیٹھے ہیں آپ کی زیادہ توجہ چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَذَرْهُمْ يَخُضُّوا يَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اے میرے حبیب یہ مذاق سمجھ رہے ہیں، سمجھنے دے، یہ مخول کر رہے ہیں، کرنے دے، یہ کھیل آیت ہے، یہ کھیل سمجھتے ہیں، انہیں سمجھنے دے۔ میرے محبوب انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دے، انہیں مہلت دے دے اس دن تک کی جس دن وعدے والا دن خود آ کر ان سے ملاقات نہیں کر لیتا۔ یعنی غدیر کے دن نے آ کر ملاقات کرنی ہے، اس نے پوچھنا ہے کہ جب میں تھا، جوان بہت تھکے ہیں خدا کی قسم، جب میں تھا، اور ہو سکتا ہے یہاں کوئی سوچے کہ دن بھلا کیسے آئے گا ملاقات کرنے کا، تو 73 فرقوں کی کتابوں میں حدیث ہے، یوم الجمعہ یاتی یوم الجمعہ فی القیامت کالعروس، جمعے والا دن قیامت کے میدان میں ایسے بن سور کے آئے گا جیسے دلہن سورتی ہے۔ تو مولوی جی جمعے کا دن آ سکتا ہے، غدیر نہیں آ سکتا، آگے گا یوم الموعود، وعدے والا دن غدیر کا۔ گواہی دی اس کی قسم، جس دن علی کی گواہی دی گئی اس دن کی اللہ نے قسم کھائی۔ جاگتے رہیے گا۔ اور پھر سوال ہوتا ہے کہ اتنا ہی ضروری تھا اگر اعلان ولایت علی تو مکے میں کیوں نہیں کر دیا رسول نے؟ وہاں تو رش بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ 70,000 بندہ مدینے سے چلا تھا نبی کے ساتھ، 1,30,000 کا مجمع تھا غدیر میں، 70,000 بندہ نبی کے ساتھ مدینے سے چلا تھا، 55,000 آدمی مختلف قریوں گاؤں علاقوں سے آئے تھے، 5,000 آدمی مکے کا تھا، جس سے رسول نے فرمایا تھا آج گھر جانا حرام ہے میرے ساتھ۔ دیکھیں بول پہ کون بول رہا ہے، زور پہ کون بول رہا ہے؟ آج گھر جانا حرام ہے۔ بڑا بے ذوق بندہ ہو گیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ میرے ساتھ رکھنا۔ آج گھر جانا حرام ہے، میرے ساتھ چلو۔ جس کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے وہ میرے قریب آ جائے تو میں اعلان بھی سنا دوں گا، ورنہ اسی میں بات سمیٹ دوں گا۔ 1,30,000 کا مجمع پہنچا، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک علت ہے، کیونکہ مکہ بھی میم سے آتا ہے، مدینہ بھی میم سے آتا ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان نہ مکے میں ہو سکتا تھا نہ مدینے میں، رسول کی رسالت کا اعلان تو مکے میں ہو سکتا ہے، حسنین کے نانا کی نبوت کا اعلان تو مدینے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی کا نام بھی میم سے۔ اگر جاگ رہے ہو تو کہوں نبی کا اصل نام ہی میم ہے۔ نبی کا اصل نام کیا ہے؟ میم۔ جملہ بہت بڑا ہے، اب پتہ نہیں آپ کیا کریں گے۔ اصل نام میم ہے، مقام ظہور، حقیقت ظہوریہ میم، آگے تو حمد ہی حمد ہے۔ سبحان اللہ، بھئی نبی کے فضائل پہ تو بولو محمد، آگے تو حمد ہی حمد ہے۔ اصل نام میم، مقام ظہور، حقیقت ظہوریہ، بولو جوانوں کیا ہے؟ میم۔ اس لیے نبی کا اعلان مکے میں، رسالت کا اعلان مدینے میں، لیکن علی کا حقیقت ظہوریہ، علی کا مقام ظہور ہے نقطہ۔ علی ظاہر ہوتا ہے نقطے سے، خود فرماتے انا نقطہ ونقطۃ التی تحت الباء، علی کا مقام ظہور ہے نقطہ۔ تو جب علی کی عین کے سر پہ ولایت کا نقطہ لگتا ہے، غین بنتی ہے، تقاضائے غدیر ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں اور کتنا آسان کروں؟ چلو بچے بھی سمجھیں گے اس بات کو۔ اگر مولا کی ولایت ہے دل میں، غدیر کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو نہیں بول رہے، آپ کا عملہ کچھ اور ہے، بولیے بھئی غین سے۔ لائبریری جانے کی ضرورت نہیں کہ علم العادات کی کتاب اٹھائیں گے، جلال حیدر کی بات کی تصدیق کریں گے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، پلے سٹور سے عدد کیلکولیٹر مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کرو، غین کے عدد نکالو، کتنے نکلتے ہیں؟ 1,000۔ کتنے؟ جو دلچسپی رکھتے ہیں غین کے کتنے عدد ہیں؟ 1,000۔ اب جاگنا، آج کے بعد 1000 دیکھو گے تو لطف ہی اور آئے گا۔ 1,000 میں عدد 4 ہے، 1 1 ہے، 0 3 ہے۔
لڑکے بولے ہیں، آپ جوان بولے ہیں، میں تو 1000 کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پہنچ گئے آپ، ایک ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، غدیر میں پلانوں کا ممبر بن گیا، میدان غدیر کا تھا، مجمع 1,30,000، عہد رسالت کا طویل و عریض خطبہ دیا رسول نے، ممبر کی بلندی سے، کتابیں پڑھی، کھڑے ہو کے خطبہ دیا، جتنی دیر کھڑے رہے نبی کا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں رہا، جاگنا علی والوں، نبی کا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں رہا، اور میں نے پڑھا ہے کہ اتنا طویل خطبہ تھا رسول کا، عہد رسالت کا سب سے طویل و عریض خطبہ ہے، اور پورے خطبے میں 40 دفعہ رسول نے فرمایا علی 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 علی، تو علی والوں سنت نبی سمجھ کے کم سے کم 40 دفعہ تو یا علی کہہ لیا کرو، 40 دفعہ پورے خطبے میں علی 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 فرمایا، اور پھر اختتام خطبہ پر سرکار نے سوال کیا، اب اعلان سنانے لگا، فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچائے، جاگ کے سنیے گا، دلوں کے دروازے کھلے رہے، غلام آقا تک پہنچائے، بڑا چھوٹے تک پہنچائے، چھوٹا بڑے تک پہنچائے، شہری دیہاتی تک پہنچائے، دیہاتی شہری تک پہنچائے، فرمایا میں تمہارے پہنچانے کا محتاج نہیں، فضائل سنتے ہیں آپ، مجلسی لوگ ہیں آپ، میں تمہارے پہنچانے کا محتاج نہیں، کیونکہ جبریل نے اللہ کے حکم سے پوری زمین کو اپنے پر پہ اٹھا لیا ہے اور پوری کائنات ایک گنبد کی شکل میں میرے سامنے رکھ دی ہے۔ اس وقت رسول فرما رہے ہیں کہ کائنات میں ہر مخلوق میرا اعلان دیکھ بھی رہی ہے، بھولے بیٹھے آپ ساری تقریریں پچھلے سال کی، میرا اعلان سن بھی رہی ہے۔ اس کے بعد رسول نے سوال کیا، حاضرین یہ بتاؤ میں تم میں سے کس کا مولا ہوں، میں کس کا مولا ہوں؟ لطف لے گا وہ بندہ جس کا مزاج سلمانی ہے۔ سب سے پہلے سرکار کے سوال پر 650 سال کے بوڑھے نے ہاتھ بلند کر کے کہا میرا مولا، فوراً ابو ذر نے کہا میرا مولا، فوراً مقداد نے کہا میرا مولا، فوراً عمار نے کہا میرا مولا، 1,30,000 کا مجمع چلا رہا تھا میرا مولا میرا مولا میرا مولا، غدیر کا میدان ہل رہا تھا، شور اٹھ رہا تھا میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ممبر کے دائیں طرف جبریل کھڑا تھا، جبریل نے کہا میرا مولا، بولے وہ بندہ جس کا مولا ہے، ہاں میرا مولا۔ جبریل سے سن کے میکائیل نے بولا میرا مولا، میکائیل سے سن کے اسرافیل نے بولا میرا مولا، ہر بندے سے میں داد مانگتا بھی نہیں، جس کا مولا ہے علی صرف وہ بولے۔ اسرائیل نے بولا میرا مولا، حوبائیل نے بولا میرا مولا، دردائیل نے بولا، ساتوں آسمان کے فرشتے کہہ رہے میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ آسمانوں پہ شور سنا، آدم بھاگے بھاگے آئے، فرشتوں سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ فرمایا وہ دیکھو غدیر کے میدان میں حسنین کے نانا سوال کر رہے ہیں میں کس کا مولا؟ آدم نے وہیں سے جھانک کے کہا میرا مولا، یا علی مولا۔ آدم سے سن کے نوح نے کہا میرا مولا، ابراہیم نے کہا میرا مولا، عیسیٰ نے کہا، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء بولے میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ آپ نے بھی بولا، بتاؤں قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت آدم کے نطفے پشتوں میں کروٹیں لے لے کے کہہ رہے تھے میرا مولا۔ جاگیے خدا کے لیے، کائنات کہہ رہی تھی میرا مولا۔ پلانوں کے ممبر کے پیچھے مستورات کا ممبر، مستورات کے خیمے لگے ہوئے تھے، سب سے پہلے سیدہ بطول نے کہا میرا مولا، ازواج رسول نے کہا میرا مولا۔ بھائی رسول سوال کر رہے ہیں، ہاں رسول پوچھ رہے ہیں میں کس کا مولا؟ تو ذرے سے عرش تک، چونٹی سے ہاتھی تک، بشر سے ملک تک کائنات کہہ رہی تھی میرا مولا۔ خاموش تھے تو صرف دو، ایک اللہ اور ایک رسول، کیونکہ رسول سوال کر رہے ہیں میں کس کا مولا؟ جب کائنات نے کہا نا میرا مولا، فرمایا اعلان پورا سن کے جانا، من کنت مولا ہو فہذا علی۔
اسے کیا ہوا؟ یہ آواز کیا کرے؟ سلوات پڑھیے بابا نے بس بیٹے تھک گئے آپ، ووٹ کم ہے کیا کریں؟ کائنات نے کہا میرا مولا، رسول نے فرمایا اعلان پورا سن کے جاؤ، جس کا میں مولا۔ فہد آج کل ہے ماڈرن مولوی، سنا ہوگا من کنتو مولا ہو فاعلی مولا، بیچ سے حاضر غائب، جیسے یہاں کچھ حاضر غائب ہیں ذہنی طور پہ، حاضر عربی میں اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، بعید کے لیے نہیں، کیونکہ علی نبی کے قریب ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ہے، اس لیے نبی اشارہ کر رہے ہیں حاضر یہ علی مولا، جاگے گا خدا کے لیے، کیونکہ اللہ کا بھی نام علی ہے۔ میں نے آہستہ کا اس لیے نہیں بولے نا، اللہ کا بھی نام علی ہے۔ رسول جانتے تھے ایسی صدی آئے گی، کچھ ایسے مولوی پیدا ہو جائیں گے جو یہ نہ کہتے کہ اللہ کا بھی نام علی ہے۔ رسول تو غدیر میں کہہ رہے تھے وہ علی مولا، وہ علی مولا۔ رسول نے فرمایا وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہے سب کا مولا، یہ علی مولا بھی۔ آیت پڑھوں یا بس سمیٹ لو؟ وقت تو ہو گیا پورا، چلیں جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں نا تو فیصلہ ہو ہی جائے۔ اب آیت پڑھنے سے پہلے ہوا کیا کہ جب اعلان ہوا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ایک بندہ ہے تاریخ میں نام ہے حارث بن نعمان فہری، اس نے اپنا اونٹ آگے کیا، پلانوں کے منبر کے قریب لایا، جاگ رہے ہیں قریب آگے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے علی کی وصایت کا، علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، توجہ نہیں کیا آپ نے، یہ آپ نے اپنی خواہش سے کیا ہے، اپنے بھائی کی محبت میں آگے کیا ہے، یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ رسول نے فرمایا بدبخت تو جانتا نہیں، انا نبی المصطفیٰ ما انطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو جانتا نہیں میں اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں، مصطفیٰ نبی ہوں، چنا ہوا نبی ہوں، اور میں علی کے باب فضائل میں اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہی نہیں، علی کے فضائل میں بھی اپنی خواہش سے نہیں کہتا، اور یہ تو حکم الہی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ پہنچا دیجئے۔ اب اس نے وہاں کچھ کہا، ایسے میں کہوں گا آپ کے سمجھ نہیں آئے گا، پہلے آپ کو قانون سمجھا، قانون اللہ نے بنایا، قرآن میں ہے، سورہ انفال میں ہے، اور بعد میں جہاں تک آواز جا رہی ہے تبصرے اور مبادلے کرنے والے اس وقت کریں کہ جب انہیں گنتی پوری آتی ہو کہ میں نے ایک تقریر میں آیتیں کتنی پڑھی ہیں، ورنہ چہرے ٹھیک رکھیے گا۔ سورہ انفال میں حضور قانون بنایا اللہ نے، قانون کیا بنایا؟ ابو جہل آغاز بعثت میں سرکار قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت گزر رہا، کان میں قرآن کی آواز آئی، رک کے پوچھا ھذا کلام من، کس کا کلام ہے یہ؟ رسول نے فرمایا ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب وہاں ابو جہل نے کھڑے ہو کے کچھ کہا، جو کہا سورہ انفال میں اللہ نے واپس بھیجا، آگے اپنا جواب بھی بھیجا، کہتا ہے سورہ انفال کی آیت ہے 8واں سورہ قرآن کا 32 نمبر غالباً آیت ہے، حافظ میں نہیں ہوں، غلطی ہو گئی تو پکڑ نہیں لینا، لیکن پھر بھی آپ کو نمبر بتا دیا، قریب قریب ہوگی، ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرا سفر بھی دیکھیے، روانی بھی دیکھیے، پڑھ میں رہا ہوں، اپنی خاموشی بھی دیکھیے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب یہ کافر، کیونکہ ابو جہل نے کیا کہا کھڑے ہو کے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے ہے، رسول نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ابو جہل کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے آیا ہے، میں مانتا پھر بھی نہیں، چاہے تو آسمان سے عذاب بھیجے، چاہے تو آسمان سے پتھر برسائے یا شدید عذاب بھیجے، میں پھر بھی نہیں مانتا۔ کس کو جھٹلا رہا ہے ابو جہل؟ ناول کو نہیں، میگزین کو نہیں، اللہ کے کلام کو۔ اللہ کی حرمت ہے، جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ
لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب میں عذاب بھیجوں تو بھیجوں کیسے؟ یہ عذاب مانگ رہا ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے، لیکن میرے محبوب ذرا دیکھ تو صحیح، جب تک تو ان کے درمیان میں موجود ہے، جاگے گا خدا کے لیے، میں عذاب بھیجوں تو بھیجوں کیسے؟ میں روایتیں نہیں پڑھ رہا، آیتیں پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب آپ نے بولنا ہے، شرمائیے نہیں، بہت خوبصورت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مومن ہوتے ہی خوبصورت ہے، عقیدے کے توجہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، سر نہ ہلائیے خالی، اور یہاں جو بیٹھے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ عذاب بھیج، پتھر برسا، قرآن، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن تیری طرف سے آیا ہے، مجھے ہدایت دے، لیکن ابو جہل ہے، اتنا بدبخت ہے، چھٹلا رہا ہے نبی کے سامنے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا کروں، تو درمیان میں ہے، تو رحمت کل ہے، جب تک تو درمیان میں ہے، عذاب بھیجوں تو بھیجوں کیسے؟ میرے حبیب یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، میں اسے مہلت دے رہا ہوں، قیامت میں نپٹ لوں گا، شدید عذاب دوں گا، لیکن ابھی کیسے دوں؟ ابھی تو جو ان کے درمیان میں موجود ہے، جاگے گا خدا کے لیے، بس جو ابو جہل نے کہا، اب چونکہ حارث نے قرآن پڑھا ہوا تھا، مندر سے تو آیا نہیں تھا، چرچ سے تو آیا نہیں تھا، نبی کے ساتھ حج کر کے آ رہا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا، جانتا تھا اللہ نے قانون بنایا ہے، کل قرآن کے لیے عذاب نہیں آیا، ابو جہل مانتا رہا، آج علی کے لیے کہاں سے آئے گا؟ اس نے اونٹ نبی کے قریب کیا کہ نبی تو آج بھی موجود ہے، قریب آ کے کہتا ہے اگر علی کی ولایت حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، میں پھر بھی نہیں مانتا، چاہے آسمان سے پتھر آئے، ابھی ریت تک پہنچا نہیں تھا، سمجھانے کی خاطر غدیریوں نے دیکھا ایک تیز رفتار پتھر آیا، علی حق، 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 نعرہ حیدری، ایک تیز رفتار پتھر آیا، اب آپ نے داد دی، نعرہ لگایا، ہاتھ اٹھائے، اتنی گرمی میں بولے آپ کا ممنون ہو، لیکن ذرا سا تدبر کریں، تفکر کریں، قرآن اللہ نے بنایا، قانون اللہ نے بنایا قرآن میں، اور پھر خود غدیر میں توڑا، جاگے گا خدا کے لیے، یہ تو اس میں اتنا جگر نہیں تھا حارث میں کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کے مشیت کو چیلنج کرتا، اس نے تو گزری ہوئی کل کا تماشا دیکھا تھا، اس نے ابو جہل کو قرآن کے خلاف تالی بجاتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے سمجھا کہ کل عذاب نہیں آیا، نبی آج بھی ہے، میری مفت میں شہرت ہوتی ہے، اپنے گاؤں گوٹھ جا کے کہوں گا، دیکھا نہیں غدیر میں علی کی ولایت اتنی ضروری ہوتی تو میں عذاب مانگتا رہا، جاگے گا، یہ ملعون تو اس مغالطے میں مارا گیا، اسے پتہ نہیں تھا علی کی ولایت قرآن نہیں ہے، جاگو خدا کے لیے، اس طرح تیل میرا نکلوا رہے تھوڑا بولو بھی صحیح، علی کی ولایت قرآن نہیں، اس نے عذاب مانگا، اللہ کہتا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَاقِعٌ، اللہ کہتا ہے سائل نے عذاب مانگا، ہم نے بھیج دیا، میرے اللہ ان کو جگا دے، میں نے کچھ پوچھنا ہے، قانون تو نے بنایا، پھر ہم نے پوچھا کہ نبی تو آج بھی ہے، تو نے جواب دیا، سورہ مارج ہے، سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، سائل نے عذاب مانگا، ہم نے بھیج دیا، اور بھیجا وہ عذاب جو کافرین سے نہیں ٹلتا، اب میں کیا کروں آپ کی حیرت ہوگا، لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، جو کافرین سے ٹلتا نہیں، حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ نبی کے پیکج میں حج کر کے آ رہا ہے، کسی مولانا کے پیکج میں حج کر کے نہیں آیا، بھئی نبی کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہے، نبی کے پیچھے حج کر کے آ رہا ہے، نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتا رہا ہے، اللہ نے عذاب بھیج کے بتایا، علی کے دشمن کو، علی کے منکر کو، رسول کے پیچھے پڑی نماز نہیں بچا سکی، کسی کو ملا کے پیچھے پڑی گیا،
عذاب آیا، سنتے رہتے ہیں آپ، بڑی مشہور بات ہے، تیز رفتار پتھر آیا، سر میں گیا، سر کھول کے حلق میں گیا، حلق کو چیرتے ہوئے سینے میں اترا، سینے کو پھاڑتے ہوئے شکم سے گزر گیا، جس اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی پشت پہ داخل ہوا، اونٹ کے بھی 2 ٹکڑے کیے، زمین میں دھس گیا، سوار بھی جہنم، سواری بھی، پوچھ لو اللہ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ میاں، چلو یہ تو دشمن تھا علی کا، اس کو تو عذاب دیا، اور یہ بے زبان اونٹ جو ہے، جو ہے کہ نہیں، اسے کیوں عذاب دیا؟ تو عجب نہیں بارگاہ الہی سے جواب آئے، میں اس سواری کو بھی برداشت نہیں کرتا جو علی کے منکر کو اٹھا کے پھرے، میں اس سواری کو بھی برداشت نہیں کرتا جو دشمن علی کو، آپ آئے کبھی کراچی، آپ جیسے جوان ہیں، خدا کی قسم وہ سنتے ہیں، پتہ لگتا ہے علی والے مجلس سن رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ اچھا میرے اللہ، یہ تو ہو گیا، مجمع بھی تھک گیا، بس باب فضائل سمیٹتے ہیں، بس جلدی بتا دے اللہ میاں، قانون بھی تو نے بنایا، حبیب تو غدیر میں بھی ہے، پلانوں کے ممبر پہ بلند ہے، کل قرآن، وہ بھی ابو جہل بھی قرآن کی توہین کر رہا تھا، وہ دنیاوی کتاب نہیں جھٹلا رہا تھا، تیرے کلام کو جھٹلا رہا تھا، اسے تو یہ کہہ کے جانے دیا، میرے حبیب تو رحمت کل ہے، ابھی عذاب کیسے بھیجو؟ میرے اللہ حبیب تو ابھی بھی موجود ہے، جاگیے، دروازے کھولیے دلوں کے، بس ایک جملے میں، بات طویل کرنے کا وقت نہیں ہے، دلائل بہت ہے، صرف ایک بات سن لیجئے اور باب فضائل سمیٹ لیا، کہ جب اللہ سے سوال پوچھو گے اللہ جواب یہی دے گا، قرآن بیان ہے میرا، علی زبان ہے میری، پھکی بابا نہیں چاہیے مجھے، وہ دل سے نکلے، علی قرآن بیان ہے میرا، علی زبان ہے میری، وہ میرے بیان کا منکر ہے، یہ میری زبان کا منکر ہے، جو زبان کو انکار کرے اسے تو موقع پہ عذاب دینا چاہیے، درود پڑھ لیجئے بآواز بلند، اور اگر اسی غدیر کو سمجھ لیتی دنیا اور نبی کی اطاعت کر لیتی دنیا، علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی دنیا، کربلا کے صحرا میں سکینہ یتیم نہ ہوتی، فضائل پڑھے جاتے ہیں اپنے لیے، کچھ ہستیاں ہیں جو بڑی دور سے چل کر آتے ہیں، اور آپ آمادہ بیٹھے رونے کے لیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال کے عشرے میں اسی دن میں نے آپ کو سفیر حسینی کا خطبہ بھی سنایا اور سفیر حسینی کی شہادت بھی پڑھی تھی، آج بھی پرسہ اسی بی بی کو دینا ہے جس نے سب سے پہلے حسین پر اپنے بچے قربان کیے، دیکھیں فضائل میں آپ جیسے سن رہے تھے، مسائل میں کوشش کیجئے گا کہ آنکھیں وضو کریں، آپ کی ہائے بلند ہو، 2 شہزادوں کی شہادت پڑھنا ہے جو مسلم کے ساتھ، سفیر حسین کے ساتھ کوفے آئے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا سن 7 سے 8 برس، ایک کا سن 5 سے 6 سال، اب تصور کریں 7-8 سال کا بچہ، 5-6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اور یقین مانیں کہ اتنی دردناک شہادت ہے ان شہزادوں کی، اگر تفصیل سے پڑھی جائے رات گزر جائے، حیران ہو کے نہ سنیے گا، اپنے وطن میں بیٹھے تصور کریں، ماں بہنوں سے دور ہے، بابا کی کوئی خبر نہیں ہے، حسین کا کاروان سفر میں ہے، مسلم کو لعینوں نے شہید کر کے عید منا لی، بچے انتظار کرتے رہے، قاضی کے گھر میں تھے دونوں بچے، بالکل جو دیکھا ہے وہی آپ پڑھنا ہے آپ کے سامنے،
نام پورا اس لیے نہیں لے رہا کہ روایت پڑھنا پڑ جائے گی، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قاضی کے گھر میں تھے، بابا کا انتظار کر رہے تھے۔ اب تصور کرو پردیس میں یتیمی کی خبر مل رہی ہے۔ قاضی نے آ کے کہا کہ اے بچوں، تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ وطن ہوتا تو ماں سہارا دیتی، بہنیں تسلی دیتی۔ جملے یہی لکھے کتابوں میں، اور تو کوئی تھا نہیں۔ پردیس میں بار یتیمی کیسے اٹھائی؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو یتیمی کا پرسہ دیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یتیمی کا پرسہ دیا۔ اور اگر کسی خیال میں آپ کھوئے ہوئے نہیں ہیں، جتنے عزادار بیٹھے ہیں جن کے سینے میں درد ہے، اس گھرانے کا غم ہے، بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کی آنکھیں وضو کر لیں گی، جہاں یاد آئے گی آپ گریہ کر لیں گے۔ بڑی معصومیت سے گریہ کرنے کے بعد دونوں شہزادوں نے ایک سوال پوچھا ہے۔ وہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا، کیونکہ یقیناً مجالس ہو رہی ہے پورے شہر میں، پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ سفیر حسین کی شہادت بھی آپ نے سن رکھی ہے، مصائب کے ارغوشے سے آپ واقف ہیں۔ ایک مرتبہ معصومیت سے دونوں شہزادوں نے پوچھا، قاضی چل تو ہمیں ہمارے بابا سے نہ ملا سکا، ہمارے بابا کو ظالموں نے شہید کر دیا، لیکن قاضی جسے مارا جائے اس کی کہیں قبر بھی ہوتی ہے۔ سارا مسائب اسی میں تھا۔ میں نے کہا تھا قاضی تو بابا سے تو نہ ملا سکا، ہمیں بابا کی تربت پہ ہی لے جا۔ رحم اللہ علیہ صباتکم، مولا آپ کو اس غم کے سوا کسی اور غم میں نہ رلائے۔ ہاں اللہ کو اجر دے ناسوں کا جن کی ہائے بلند ہو گئی۔ کہ بچوں اس وقت ماحول ٹھیک نہیں، شہر سارا تمہارا دشمن ہو گیا ہے۔ پھر کسی وقت ایک قافلہ تیار ہے مدینے جانے کے لیے۔ آج شام اپنے بیٹے سے کہتا ہے، نام آتا ہے مجھے کسی وجہ سے نہیں لے رہا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے دونوں بچوں کو جو مدینے قافلہ جا رہا ہے بڑے احتیاط سے اس قافلے تک پہنچاؤ۔ قاضی کا بیٹا لے کے چلا دونوں شہزادوں کو۔ اب بات پھر آپ کے تصور سے تعلق رکھتی ہے، سن ذہن میں رکھنا، کم سن ہے، ماں کی یاد دل میں ہے، بابا تو شہید ہو گئے، دل میں ارمان ہے، تیز تیز چلے، لیکن رونے والوں پہنچے اس وقت جب قافلہ جا چکا تھا۔ قافلہ جا چکا، گرد اڑ رہی تھی۔ قاضی کے بیٹے نے کہا دیکھو قافلہ دور نہیں گیا، میں بس یہیں تک پہنچا سکتا تھا، یہاں سے دوڑو، تیز دوڑو، قافلے سے مل جاؤ، فلاں آدمی کے پاس چلے جانا، اور کوئی پوچھے تو کسی سے یہ نہ کہنا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اللہ جانے غربت کیا ہے سادات کی۔ چلے، اب میں نے صرف پڑھنا ہے، تصور کا دیکھو آپ نے اجاگر کرنا ہے۔ چلے دونوں شہزادے، دونوں رقیہ کے لال بہت دوڑے، بہت دوڑے۔ ایک وقت آیا چھوٹا بھائی بل کھا کے گرا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھیا اور نہیں چل سکتا، پیشانی چون کے بڑے بھائی نے کہا شاید مقدر میں یہ قافلہ نہیں، اجرکم اللہ۔ کوفے کا صحرا، رات کا اندھیرا، دونوں شہزادے کبھی چلتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ روایت سخت آ گئی ہے، آپ کے دل پہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لیکن روایت ہی ایسے ہے۔ کوفے کی ایک سڑک کے کنارے دونوں معصوم بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ فوجی دستہ گشت پہ تھا، بچوں کے رونے کی آواز آئی، دستے نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں چاند کی طرح دو چہرے چمک رہے ہیں۔ فوجی دستہ قریب آئے، اے بچوں رات کے سپہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ چھوٹے بھائی نے آہستہ سے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا اور آپ کیسے سنیں گے؟ مسلم کا نام آنا تھا، ایک فوجی گھوڑے سے اترا، اس نے ایسا تماچا لگایا، اس کے بعد جس نے پوچھا ڈرتے تھے کہ بتائیں یا نہ بتائیں۔ میں نے کہا تاریخ بہت ہے، روایتیں بہت ہیں، میں مختصر کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تقدیر زندان میں لے آئی، مشکور نامی دروگا، آل محمد کا ماننے والا تھا، سادات پرست تھا۔ جب علم ہوا کہ مسلم کی جوڑی ہے، طفلان مسلم ہے، زندان کے دروازے کھول دیے۔ بات پھر آپ کے تصور سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر بچے زندان سے چلے، لیکن گھر نہ پہنچے، تقدیر حارث ملعون کے گھر لے آئے۔
بہت مختصر کر دیا میں نے۔ حارث کی بیوی مومنہ تھی، خدمت کی، گھر لے آئی اپنے، طعام دیا، کھانا دیا، خدمت کرتی رہی۔ رات قریب آئی، جانتی تھی حارث کے بارے میں، ایک علیحدہ کمرے میں دونوں شہزادوں کے بستر تیار کیے، کہا شہزادوں آپ یہاں آرام کرو، دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چابی کہیں چھپا دی۔ رات کے وقت حارث ملعون گھر میں داخل ہوا، خدا لعنت کرے اس ملعون پر۔ بیوی نے پوچھا کیوں چہرہ بگڑا ہوا ہے؟ کہتا ہے مسلم کے دونوں بیٹے مشکور نے دروازے کھول دیے زندان کے، زندان سے چلے گئے۔ ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، سارا شہر ڈھونڈتا رہا مجھے نہیں ملے۔ یہ کہتا تھا، اس کی بیوی نے کہا بے حیا تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے رسول کی آل سے دشمنی کر رہا ہے۔ میں کہانی تو نہیں سنا رہا، بس آئے بھی پڑھ رہا ہوں، آئے آپ کے بس میں ہے، میرا کام ہے پڑھنا، اگلا کام آپ کا ہے۔ زیادہ باتیں نہ کر، کھانا لگا۔ بیوی نے کھانا لگایا، یہ بیٹھ گیا اندر حجرے میں، عالم رویت میں دونوں شہزادوں نے ایک ہی خواب دیکھا، رونے کے لیے بیٹھا ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک نورانی باغ ہے، نور کی مسند ہے جس پہ اللہ کے محبوب رسول تشریف رکھتے ہیں، سامنے نورانی مسند پر کائنات کے امیر مولا علی بیٹھے ہیں، اور جناب مسلم ادب سے کھڑے ہیں، اور رسول پوچھ رہے ہیں مسلم ہمارے دو معصوم پھولوں کو دشمنوں کے درگے میں تنہا چھوڑا ہے؟ مسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے دردوں کی آخری رات ہے، ان کے دکھوں کی آخری رات ہے، کل وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بس یہ خواب دیکھا، تڑپ کے اٹھے، ایک دوسرے کے گلے لگے، رونے لگے۔ درد لفظوں میں ہوتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے۔ ادھر بچوں نے رونا شروع کیا، ادھر حارث ملعون کو آواز آئی، اٹھا، کہتا ہے گھر سے آواز آتی ہے۔ بیوی نے دھیان بٹانے کی کوشش کی، نہیں مانا، اس حجرے کے قریب آیا جہاں دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے، تالا دیکھا، چابی مانگی، بیوی نے کہا چابی کھو گئی ہے۔ اس نے تلوار کے دستے سے تالے پہ ضرب مارنا شروع کی۔ اب جو تصور کر سکتا ہے، ادھر دروازے پہ شور اٹھا، چھوٹے بھائی نے پوچھا بھیا یہ شور کیسا ہے؟ گلے لگا کے محمد نے کہا جس موت سے بھاگ رہے تھے وہ دروازے پہ آ گئے، جس ظالم سے چھپ رہے تھے وہ دروازے پہ آ گیا۔ اجرکم اللہ، بس اور مختصر کرو۔ دروازہ توڑا اس ملعون نے، کمرے میں اندھیرا تھا، اس کے نجس ہاتھ کمرے میں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اب میرا اشارہ سمجھ، روایت کھول کے نہیں پڑھ سکتا، نہ مجھ میں طاقت رہی ہے نہ مجھ میں حوصلہ ہے پڑھنے کا۔ ایک ہاتھ اس کا بڑے بھائی کی زلفوں میں آیا، دوسرا ہاتھ اس کا رقیہ کے چھوٹے لال کی زلفوں میں آیا۔ اشارہ سمجھنا، ملعون نے اپنا قد سیدھا کیا، بچے جو بیٹھے ماتم ہاتھ سینے پہ ہونا چاہیے، اس نے قد سیدھا کیا، رقیہ کے دونوں بچوں کی تلیاں فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ جانے کس انداز سے کمرے سے صحن میں لایا کہ کتابوں میں ملتا ہے بڑے بھائی کی پیشانی زخمی ہو گئی، چھوٹے بھائی کے دندان مبارک اور جن کے سینے بہت سخت ہو گئے ہیں، آنسو خشک ہو گئے ہیں، رو نہیں پا رہے، تو میں اب روایت سخت پڑھ دیتا ہوں۔ گھر کا صحن ہے، صحن میں ایک ستون ہے، ستون کے ساتھ اس نے دونوں شہزادوں کو باندھنا شروع کیا۔ میں نے کہا تھا روایت سخت ہے، ماتمی کا ہاتھ سینے پہ ہونا چاہیے، جس کا مذہب اسے ماتم کی اجازت دیتا ہے، جو رونے اور ماتم کے لیے آیا ہے۔ ننھے ننھے دونوں شہزادے ہیں، ایک مرتبہ رسی سے باندھنا شروع کیا، اس کی بیوی نے منہ پیٹ لیا، کہتا ہے تجھے کیا ہوا؟ کہا بھول گیا 40 ہجری یہی کوفہ تھا، علی کی شاہی تھی، تو نے عباس سے کہا تھا کہ میرا گھر نہیں ہے، عباس مولا نے تیرا نکاح مجھ سے کروایا، عباس نے تجھے یہ گھر دیا، تو نے کہا مولا میرے گھر دعائے خیر کے لیے آئیے۔ عباس جب دعائے خیر کے لیے آئے، عباس نے گھوڑا یہی روکا، عباس نے اپنے گھوڑے کو اسی ستون سے باندھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو نے ہی سوال کیا تھا مولا کوئی گستاخی ہو گئی؟ اس وقت میرے مولا نے رو کے فرمایا اے مومنہ اپنے شوہر سے کہنا حیا کرے، جس ستون سے میں نے جانور باندھ۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں میں نے کہا تھا مجھے مجبور نہ کرو، سب روایت پڑھنے بس
दुखों की रात खत्म हुई, और जिसका सीना बहुत ही सख्त हो गया है, हाथ नहीं मार सकता यहाँ, तो जुमला सुने मेरा नहीं, उलमाए मकातिल लिखते हैं, जितने तमाचे शिमर ने सकीना को करबला से शाम तक मारे, एक रात में हारिस मलून, या हुसैन खत्म हुई रात। न मुझ में ताकत है बताने का, न हौसला है, पढ़ा जरूर है, इशारा कर रहा हूं। अल्लाह जाने कैसे घर से दरिया के किनारे तक लाया। सियाफान गुलाम को तलवार दी, जाओ कत्ल करो। एक मर्तबा शहजादों ने आते हुए देखा, छोटे भाई ने कहा भैया इसकी रंगत मुअज्जिन बिलाल से कितनी मिल रही है। लहजे में असर इतना था, रुक गया गुलाम। है बच्चों, बिलाल को जानते हो? क्यों ना जाने, मुअज्जिन था रसूल का। कौन है आप? पहचान तेरे नबी की इतरत है। तलवार समेत हारिस में लानत करके दरिया में कूद गया, बेटे को भेजा, मुख्तसर कर दिया मैंने। बड़े भाई ने कहा, जवान तेरी जवानी पे हमें रहम आता है, इसे जहन्नुम की आग में न जला। लहजे में असर इतना था, पता चला नबी की आल है, वो भी चला गया दरिया में तलवार समेत। मैं कत्ल नहीं कर सकता। रोने वालों, अब हारिस मलून ने तलवार उठाई। अब मुझे खबर नहीं है आपको किसका इंतजार है। एक मर्तबा ये आगे बढ़ा, देखना मेरी तरफ ज्यादादार बैठा है। दोनों शहजादों ने इसकी बीवी की तरफ देख के कहा, हम खुद तो तेरे घर नहीं आए थे, अरे तू हमें ले आई थी क्या? मेहमानों को बुलाकर यही सलूक किया जाता है। बहुत कोशिश की, जख्मी हो गई, न बचा सकी, मुख्तसर कर दिया, छोड़ दी सारी रिवायतें। एक मर्तबा शहजादों ने कहा, देख हारिस, हम अरबों की रिवायत है, 3 बातें तेरे सामने रखते, एक कबूल कर, या हमें इब्ने ज़ियाद के दरबार ले जा, जो वो फैसला करे हमें मंजूर। हंस के मलून कहता है, दरबार तो जाओगे लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे सर जाएगा। का कितना इनाम रखा है इब्ने ज़ियाद ने? अगर इनाम की लालच है मदीने ले चले, हमारे मामू अब्बास तुझे दुगना इनाम है, जन्नत की बशारत भी देंगे। हंस के कहता है, हाशमी होके मौत से डर रहे हो? हमने तो सुना है हाशमी मौत से डरते नहीं, हमने तो देखा है हाशमी मौत से डरते नहीं। समझ आ गया, सारी रात रोने के लिए काफी है। जब कहा ना मौत से डर रहे हो, दोनों शहजादों ने एक मर्तबा सर बुलंद किया, कहा मलून मौत से नहीं डर रहे, हम कह इसलिए रहे हैं, हमारी माँ हमारी राह देख रही है, हमारी बहनें हमारा इंतजार कर रही है। इस मलून ने जब देखा ना कि नहीं मान रहा, कहा फिर हमारी तीसरी शर्त ये है, इतनी मोहलत दे कि हम नमाज पढ़ लें। छोड़ दी मैंने सारी रिवायतें। अब देखना मेरी तरफ, शहादत की रिवायत पढ़ने लगा हूँ, ज़रबे पढ़ने लगा हूँ, मातम कर लेना। बहुत पढ़ लिया मैंने, बहुत सुन लिया आपने। एक मर्तबा दोनों शहजादों ने नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, जिसे मातम आता है। इधर नन्हे नन्हे हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। इस मलऊन ने तलवार की ऐसी ज़रब लगाई कि मोहम्मद का सर इब्राहिम के हाथों में आया। छोटे भाई ने खून मुंह पे लगाया, आसमान की तरफ देख के कहा, भैया मैं तेरे कत्ल का गवाह हूँ। एक मर्तबा तड़पता हुआ लाशा इसने फुरात के हवाले किया। एक मर्तबा इब्राहिम ने पलट के कहा, भैया मेरी संगत इतनी जल्दी न छोड़ देना। सारी रात मुझे, सारे सफर में मुझे हौसला दिया, थोड़ी देर और मेरा इंतजार करना। रुक गई लाश मोहम्मद की फुरात के दरिया पर। एक मर्तबा इसने दूसरी ज़रब चलाई, पत्थर तो नहीं है आपके सीनों में। एक मर्तबा 6 साल के इब्राहिम का सर जुदा हुआ, इसने तड़पता हुआ लाशा दरिया के हवाले किया। किताबें बताती है दोनों भाइयों के लाशों ने सफर शुरू किया। एक मर्तबा करीब आए, दोनों बगल गिर हुए। जो ही गले लगे ना, इस मलून ने देखा कि ये तो मर के भी मौजे दिखा रहे हैं। इसने कमान उठाई, उसमें तीर जोड़ा, अभी तीर चलाना ही चाहता था, देखा गया एक काले बुरके वाली बीबी रो रो के कहती थी, अरे कोई मेरे बच्चों को छुड़ाए। अरे पहले तमाचे फिर तलवारें, अब लाशों पे तीर चला।
متوجہ ہے۔ السلام